الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. آج الحمدللہ ہماری تفسیر اور خلاصے کا سلسلہ چھٹے پارے سے، اور انشاءاللہ اب سے ایک سپارے ہی کا روزانہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر ایک ترغیب ہے اور ایک ترہیب ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا میں ظلم کو مٹایا جا سکتا ہے کہ برائی کے تذکرے مٹ جائیں، برائی کے تذکرے مٹ جائیں. البتہ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے انصاف کا مطالبہ کر سکتا ہے، اپنا حق لے سکتا ہے. لیکن ترغیب کیا دی؟ ترغیب یہ دی کہ اعلی اخلاق یہ ہے، ہمت کی بات یہ ہے کہ مظلوم معاف کر دے، درگزر کر دے، اور اس پر اللہ کے ہاں اس کے لیے انعام بہت بڑا ہے. عفو کرنا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا بہت بلند اخلاق ہے، اس کی ترغیب دی گئی. البتہ اجازت بھی ہے مظلوم عدالت میں اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، ظالم کے ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے. اور پھر آگے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. جہاں اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ تمام رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور اس کے بالمقابل قرآن نے خاص فیصلہ سنایا ہے کہ جو شخص اللہ کو مانے مگر اللہ کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، یا بعض رسولوں کو مانے اور بعضوں کو نہ مانے، وہ صاحب ایمان نہیں بلکہ وہ کھلا کافر ہے، اور اس کے لیے آخرت میں نجات کی کوئی صورت نہیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ پر ان کا ایمان اسی وقت معتبر ہے جب صالح رسولوں پر بھی ایمان لے کے آئے. کسی ایک رسول کا انکار، بعضوں کو ماننا بعضوں کو نہ ماننا، یہ کفر ہے. اللہ پر بھی یہ ایمان معتبر نہیں، ان کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں. تو قرآن نے ایک واضح اعلان کر دیا اور ان لوگوں کی گمراہی کا تذکرہ فرمایا کہ جو قرآن کے ان فیصلوں کے خلاف دوسرے مذہب والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک نجات صرف اسلام میں نہیں ہے، یہودی اپنے مذہب پر، عیسائی اپنے مذہب پر رہتی ہوئی نجات پا سکتے ہیں. حالانکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ نجات کا واحد راستہ صرف اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور قرآن کی یہ آیت بتا رہی کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو اور تمام رسولوں پر بھی ایمان ہو. یہودی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن، یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اور یہی حال عیسائیوں کا ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ہے، بہت سارے رسولوں کا، محمد رسول اللہ کا انکار ہے. تو سوائے اسلام کے نجات کا اور کوئی مذہب نہیں ہے. نجات کا صرف ایک مذہب ہے قیامت تک، وہ صرف اسلام ہے. اسی بات کا تذکرہ فرمایا قرآن نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئے جیسے مسلمان ایمان لے آئے، جیسے صحابہ ایمان لے آئے، تب ان کا ایمان معتبر ہے. آگے ہی يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. یہودیوں کے کچھ سردار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر لکھی ہوئی کتاب آئی ہے، اسی طرح آپ بھی آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لے کے آئے. تو اللہ رب العزت نے ابھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی
حوصلہ دیا کہ یہ فرقہ ایسا ہے کہ اس فرقے کے پہلے افراد بھی اس سے بڑی جہالت کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اور اس سے بڑی ان کی سرکشی ہے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو بے حجاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے گوسالہ کی پرستش شروع کر دی تھی۔ یہ چیز اس سے بڑی جہالت کی ہے۔ اور پھر اللہ نے ان یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان کو یہ سب کچھ سنایا کہ مسلمان ان حرکات سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، اور انہی نافرمانیوں کی سزا اللہ کی طرف سے انہیں یہ ملی کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری حلال اپنی نعمتیں بھی اور پاکیزہ چیزیں بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی۔ اور پھر یہودیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، تو قرآن نے اعلان دیا، عقیدہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو قتل کیا ہے، نہ سولی پہ لٹکایا ہے، بلکہ ان کی ہم شکل ایک شخص کو اسے سولی پہ لٹکایا گیا۔ اور مسلمانوں کا اس پر عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران بن کے نازل ہوں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور اس وقت عبادت سارے عالم میں صرف اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور قرآن نے بھی بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ جب ایک شخص عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تو اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سی بنا دی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اندر دوسرے پیچھے سے داخل ہوئے، انہوں نے اسی کو قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور نیچے دھڑا یہ ہمارے آدمی کا ہے، حیران ہے اگر یہ ہمارا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے۔ وہ حیران پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ تو اس میں ایک قطعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہ ایک قطعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، متواتر احادیث کا انکار کرتا ہے، اور وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سود خور ہیں اور لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، سود خور ہیں۔ وہ یہودی سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا کہ یہ برائیاں تو یہودیوں کی ہیں، یہ گندگیاں تو اللہ کے دشمنوں کی ہیں، اللہ کے دشمنوں کی ہیں، اور اگر ہر گناہ کسی نہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے، اگر کسی مسلمان کی زندگی میں وہ میراث آ گئی تو پھر وہ نحوست بھی آئے گی، پھر وہ ہلاکت اور بربادی بھی آئے گی۔ تو یہودی سود خور ہوا کرتے تھے۔ البتہ یہودیوں میں جو لوگ صحیح علم رکھنے والے تھے اور جنہیں ایمان کی توفیق ہو گئی، لیکن الراسخون فی العلم، ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آسمانی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور پہلی کتابوں پر بھی انہوں نے ایمان لایا تھا، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ پھر انا اوحینا الیک کما اوحینا، اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ وحی کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اور حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ایوب ہیں، ان تمام حضرات کی طرف یہ سلسلہ جاری رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی سلسلہ ہے۔ تو آپ کی نبوت کی گواہی اللہ دے رہے، اور آپ کی نبوت کی گواہی اللہ کے فرشتے دے رہے، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور سارے انسانوں سے کہا کہ تمہاری نجات اور تمہاری فلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے میں ہے۔ اور پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا
کہ دیکھو تم اہل کتاب کی طرح اپنے دین میں غلو نہ کرنا. عیسائی بھی غالی بنے اور یہودیوں نے بھی غلو کیا، تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، تاکید فرمائی، ہدایت فرمائی کہ مسلمان وہ دین کے اندر یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح غلو نہ کرے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں اتنے بڑے کہہ بیٹھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہہ بیٹھے یہ تین میں سے ایک ہیں، یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ ہی زمین پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اترے ہیں. تو یہ دین میں غلو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میری مدح اور میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں کیا. خوب سمجھ لو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بشر ہونے میں سب کے ساتھ شریک ہوں. سب سے بڑا درجہ میرا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے. میں بشر بننے میں اور اللہ کی بندگی میں سب کے برابر ہوں، لیکن مجھے اللہ رب العزت نے سب سے بڑا اعزاز دیا ہے اور شرف بخشا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس سے آگے بڑھانا خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک کھلانا ہے، اور یہ غلو ہے. اور اس غلو کے اندر عیسائی مبتلا تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ تم دین کے معاملے میں غلو نہ کرنا. جو جس چیز کی حد بتائی گئی ہے، جس چیز کی حد بتائی ہے، دین کے جس حکم کی، دین کے جس کام کی، سنت سے آگے تجاوز کرنا یہ غلو ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ عزت اور شرف کی بات ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور انہیں اللہ کی بندگی نصیب ہے. انہیں اس سے کوئی عار نہیں، بلکہ ایک انسان کا شرف اور عزت ہے ہی اسی میں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی ہو. اگر یہ نہیں ہے تو یہ ذلت اور رسوائی اور عار اور شرمندگی اور سراسر شرمندگی ہے کہ وہ اس کی زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا اہل ایمان جب اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں پورا اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ تکبر میں ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے میں انہیں عار ہے، ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں اور کوئی ان کی نصرت کرنے والا نہیں. اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے قرآن کی شکل میں، اس پر تم نے لوگوں ایمان لے کے آنا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے تم اللہ کی رحمت کے تحت آ سکتے ہو. اور پھر آخری آیت کے اندر لوگ آپ سے پوچھتے کلالہ کے بارے میں کہ اس کی میراث کا کیا ہوگا، اس کی وراثت کیسی ہوگی جس کی اولاد بھی کوئی نہیں، جس کے ماں باپ بھی کوئی نہیں. تو اسی کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں پھر وراثت کا مسئلہ اہمیت بتائی کہ ابتدائی صورت کے اندر بھی میراث اور وراثت کی بات، درمیان کے اندر بھی وراثت کی تلقین، اور پھر آخر میں پھر یہی مسئلہ پیش آیا تو بتایا کہ اسلام میں وراثت کی تقسیم کی کتنی اہمیت ہے. اور اللہ رب العزت یہ سارے احکامات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم گمراہی سے محفوظ رہو. پھر اللہ نے آگے سورہ مائدہ ہے، اور جس کی ابتدا میں اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہاری ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم معاہدے کرو اور جو تم عہد کرو اور جو تمہارے درمیان، چاہے اللہ کے اور تمہارے درمیان ہے یا اللہ کے بندوں کے درمیان کوئی عہد ہے، اسے تم پورا کرو. اور پھر ان جانوروں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ رب العزت نے جن کا کھانا اور اس کو حلال قرار دیا، اور ساتھ ساتھ بتایا کہ ایمان والے ان شاعر کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں جو اللہ کی عظمت کی علامت ہیں. اللہ کی عظمت کی علامت ہیں بیت اللہ ہے، اور ایسی مقدس مہینے ہیں، ایسی وہ قربانیاں ہیں جو بیت اللہ کے لیے لے جائی جاتی ہیں اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے. اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ دوست ہو یا دشمن ہو، عدل و انصاف کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا. انصاف دوست سے بھی کرنا ہے، اپنوں سے بھی کرنا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں بھی نہ انصافی سے کام نہیں لینا. پھر ان جانوروں کا تذکرہ فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں جنہیں وہ حلال سمجھتے تھے،
ان کی حرمت کا تذکرہ ہے، مردار ہے اور خون ہے، خنزیر ہے، اور ہر وہ نظر جو غیر اللہ کے نام پہ ہو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے کھانے میں جسمانی نقصان بھی ہے، روحانی نقصان بھی ہے، اور ظاہری نقصان بھی ہے، اور باطنی اور ایمان اور اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک بہت بڑی نعمت دی، اور وہ کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے اہل ایمان کو اسلام کی شکل میں ایک مکمل ضابطۂ زندگی عطا فرمایا، جسے اللہ نے کامل اور مکمل کر دیا، کامل اور مکمل کر دیا۔ یہ اہل ایمان کے لیے اتنا بڑا انعام تھا کہ جب ایک یہودی نے سنا تو عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ خوشخبری ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے، ہم اس دن خوشی مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے خوب یاد ہے جس دن یہ آیت اتری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ تھے اور آپ کے اطراف میں ہزاروں اتقیاء، ابرار، نیک لوگ اس امت کے موجود تھے، اور وہ دن جمعے کا دن تھا، اور وہ دن عرفہ کا دن تھا، اور مسلمانوں کا وہ دن ویسی عید کا تھا جس دن اللہ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے جو کامل اور مکمل ہے، یعنی مکمل زندگی کا دستور تمہارے پاس ہے۔ اب تمہیں اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے کسی غیر کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا تم سے زندگی سیکھنے کا سلیقہ تمہارے دربار میں آئے گی، تمہاری چوکھٹ پہ آئے گی، تمہارے دروازے پہ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے ذریعے، اسلام کے ذریعے اس امت کو خوددار بنایا ہے، بہکاری نہیں بنایا کہ اس کی زندگی دوسروں کی محتاج رہے، ثقافت میں، معاشرت میں، تعلیم میں، سیاست میں، اقتصادیات میں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اس امت کے جھولی میں ڈالی ہیں، اسی کا نام اسلام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت مسلمانوں کے لیے مکمل کر دی۔ اور پھر یہ بتایا کہ شکار کرنا اور ان جانوروں کے لیے شکار کرنا جو سکھلائی ہوئی ہیں، باز ہے، کتا ہے، جن کو سکھلایا جاتا ہے، اور سکھلانے کا معیار یہ ہے کہ باز کو بلا لیا واپس آ گیا تو سیکھا ہوا ہے، اس کی علامت ہے۔ کتا کی سیکھی ہوئی کی علامت ہے کہ جا کے وہ شکار کر کے آئے اور اسے کھائے نہیں۔ تو اگر ایسے جانوروں سے شکار کیا تو ان کا کھانا بھی حلال ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک کتا ہے، اس کے لعاب ناپاک ہے اور وہ گندا جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں حکم دیا تھا اور اس کی برائی دلوں میں بٹھانے کے لیے تعلیم دی تھی، جہاں ملے اسے مار دو، جہاں ملے اسے مار دو۔ بعد میں جب اس کی برائی دلوں میں بیٹھ گئی تو اس حکم کے اندر ترمیم آ گئی کہ مارنے کا حکم منسوخ ہو گیا، البتہ جس برتن میں وہ منہ ڈالے تو اس کا لعاب ناپاک ہے، اسے بہت اہتمام سے دھونے کی تاکید ہے۔ لیکن یہاں وہ کتا، اس کا شکار حلال بتایا ہے، تو علماء نے لکھا ہے اس کتے نے تعلیم قبول کی تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کتے نے تعلیم قبول کی تو اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اور اگر یہ انسان اللہ اور اللہ کی رسول کی تعلیم کو قبول کرے تو بتاؤ اللہ کے اس کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا، اور اسے کتنا بڑا بلند مرتبہ نصیب ہوگا، بشرطیہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کا اثر لے اور وہ اس تعلیم کو قبول کر لے، تو اس کی قیمت بھی اللہ کے ہاں بہت بڑھ جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اہل کتاب جب تک وہ اہل کتاب اپنے تورات اور انجیل کی تعلیمات کے مطابق کوئی چیز ذبح کرتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اسی طرح ان کی عورتیں بھی بشرطیہ کہ وہ اہل کتاب ہوں۔ لیکن جب فتنے کا اندیشہ ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حذیفہ ابن یمان نے ایک اہل کتاب عورت سے شادی کر لی تو آپ نے فوراً اس سے کہا کہ اسے طلاق دے دو، اور پھر اسے بتایا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس راستے سے ہمارے گھروں میں
بے حیائی آنے لگے، کوئی گندگی آنے لگے، یا یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے تو ان مسلمان عورتوں کے لیے کوئی اور مشکل نہ کھڑی ہو جائے، یہ اس خیر القرون کے زمانے کی بات ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ اور آج تو ایسے فتنے کا دور ہے کہ بس اوقات اس قسم کی مخلوق جب گھروں میں آتی ہے تو وہ گھر والوں کا ایمان بھی ختم کر دیتی ہے، اور مسلمانوں کی اولادیں ارتداد کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ اور پھر اللہ کے سامنے جب مناجات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کا اہتمام کرو، تو اس سے پہلے وضو کی اور طہارت کی تلقین اور اس کا طریقہ بتایا، اور ساتھ یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے یا اس کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو وہ طہارت پانی کے بجائے مٹی سے بھی حاصل کر سکتا ہے اور تیمم اختیار کر سکتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم ہر حال میں عدل سے اور انصاف سے کام لو، اور کسی کی دشمنی تمہیں انصاف سے محروم نہ ہونے دے، اور ایمان والوں کو ترغیب دی کہ جب بھی تم ایمان کی زندگی اختیار کرو گے تو اس کا انعام ہے، اللہ کے ہاں مغفرت ہے، بخشش ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اندر مختلف قسم کے قبیلے بنے، اور پیش نظر یہ تھا کہ وہ اپنے رسولوں کی ان نعمتوں کے اندر رہ کر اپنے رسولوں کی اطاعت کریں اور فرما برداری کریں، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتیں بڑھتی چلی گئیں، لیکن انبیاء حضرات انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان کی احکامات کو نظر انداز کیا۔ اس میں نصارہ بھی ہیں اور اس میں یہودی بھی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے انہی کا تذکرہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، جب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے اور تمہیں وہ کچھ بتایا جو تمہارے پاس موجود تھا، لیکن تم نے پھر بھی اس کا انکار کیا، لیکن یہ کفر کی زندگی اختیار کرنے کے باوجود اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہودی اور کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب تم پہ کیوں آتا ہے؟ تو قوم موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی کس انداز سے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے وفائی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قوم سے کہا چلو قوم عمالقہ کے خلاف میرے ساتھ مل کے جہاد کرو، تو انہوں نے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ جانے اور آپ کا رب جانے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد قابیل اور ہارون کا تذکرہ پھر ساتھ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کا تذکرہ حضرت قابیل اور حابیل کا۔ حابیل نیک آدمی تھا اور قابیل حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس قتل میں یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اور دنیا میں علماء نے لکھا ہے جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کی سزا بھی قابیل کو ملے گی، اس لیے کہ برائی کی رسم اس نے اس کا آغاز کیا۔ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ رب العزت نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور وہ نیکی کی ایسی رسم چھوڑ کے جاتے ہیں کہ لوگ اس کے بدولت نیکی پہ چلنے لگ جاتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہوتے ہیں کہ مر تو جاتے ہیں لیکن ان کی برائی نہیں مرتی، دنیا سے چلے تو جاتے ہیں لیکن ان کا گناہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کا وبال اور اس کا عذاب برابر انہیں ملتا رہتا ہے۔ تو جب قابیل نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کیا، اب حیران ہے اسے چھپائے کیسے، اس کی لاش کو دفن کیسے کریں، تو اللہ اکبر، ایک کوہ آیا اور اس نے اپنے جیسے ہم جنس کو زمین کے اندر جب مٹی کے اندر چھپایا تو اسی اپنی عقل پر افسوس ہوا اور اپنی ذات پہ افسوس کرنے لگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کے یہاں جو قانون ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور جو لوگ قتل کرتے ہیں یا زمین پہ فساد مچاتے ہیں ان کی سزا کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، ان کو
سولی پہ لٹکایا جائے گا اور انہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا اور انہیں قتل کیا جائے گا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف طور پہ کاٹے جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر چوری کی سزا کا تذکرہ ہے کہ چور مرد ہے یا عورت ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب اللہ اکبر، جب زنا کی بات آئی تو وہاں عورت کا تذکرہ پہلے ہے، اور جہاں چور کی بات آئی تو سزا میں مرد کا ذکر پہلے ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے یہ زیادہ عیب کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے قوت بازو دیا ہے اور پھر چوری کرتا ہے، تو اس سزا میں اس چور میں مرد کا ذکر پہلے ہے، اور عورت کے اندر اللہ نے شرم و حیا مرد کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے، لیکن جب یہ بے شرمی کا ارتکاب کرتی ہے تو سزا میں عورت کا ذکر پہلے آتا ہے۔ تو یہاں چوری کرنے کے اندر مرد کا ذکر پہلے ہے، وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، بہت قیمت ہے، اور جو اس کے لیے خطرہ بنتا ہے اسلام نے اس کے لیے سخت سزا تجاویز کی ہے۔ جو اس کے لیے خطرہ بنتا ہے اسلام کے ہاں اس کے لیے سخت سزائیں ہیں، تاکہ ہمیشہ معاشرے کے اندر دوسروں کی جان و مال اور عزت آبرو محفوظ رہے۔ پھر یہودیوں کا تذکرہ فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کان لگا کے بات سنتے ہیں اور اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سلسلے میں تسلی دی اور ان کی حرکات سے آگاہ فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم نے تورات اتاری ہے اور اس کے اندر ہدایت تھی اور نور کا سامان تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، اس لیے آپ لوگوں سے نہ ڈریں، صرف مجھ ہی سے ڈریں، اور آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو دنیا کے مفادات کے خاطر اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سزا کا تذکرہ فرمایا کہ نفس کے بدلے میں نفس ہے، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، اور کان کے بدلے میں کان ہے، اور ناک کے بدلے میں ناک ہے، اور دانت کے بدلے میں دانت ہے، جیسا زخم ہے ویسا بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ کہ یہ آسمانی کتابوں کے اندر جتنے مضامین برحق ہیں یہ ان سب کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن جو ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ کے احکامات ہیں، اس میں کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، تاکید فرمائی کہ تم ہرگز یہود و نصارہ کو اپنے دوست مت بنانا، اس لیے کہ یہود و نصارہ مسلمان دشمنی میں باہم ہیں، اور باہمی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ہیں، لیکن اہل ایمان اور مسلمان معاشرے میں جن کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض ہے وہ ان کی دوستی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ دلی دوستی اور ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں گے تو ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر تم دین حق کو چھوڑ بیٹھو گے اور ارتداد کا راستہ اختیار کرو گے تو اس میں اللہ کا اور اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ ایسی قوم کو اپنی دین کی حفاظت کے لیے کھڑا فرمائیں گے جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اہل ایمان کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور کفر کے مقابلے میں، چونکہ کافر جب اللہ کے دین سے دشمنی کرتا ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی، مسلمان بھی ان کے مقابلے میں پھر سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کی قربانی دیتے ہیں، اور سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کی انہیں ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان والے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے دوستی رکھتے ہیں، اور ایمان والوں سے اپنا تعلق استوار کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے۔ اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، تم ہرگز ان سے اپنا دلی لگاؤ نہ رکھنا اور ان سے دلی تعلق نہ رکھنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کفار جو تم سے انتقام لیتے ہیں اور تم سے دشمنی کا معاملہ کرتے ہیں، جرم تمہارا صرف یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آتے،
ان کی دشمنی تمہارے ساتھ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ یہ کبھی آتے ہیں لیکن ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت سب کو جانتے ہیں کہ یہ برائی کی طرف اور نافرمانی کی طرف اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ان لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے جو ان کو برائیوں سے اور گناہوں سے اور حرام کھانے سے روکتے۔ یہ تلقین اللہ رب العزت نے اس کے واسطے اہل ایمان کو بھی تلقین فرمائی کہ مسلمانوں میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو معاشرے کو برائی سے اور گناہوں سے اور حرام کھانے سے روکتا رہے۔ یہودی معاشرے کے اندر اور ان اہل کتاب کے اندر اللہ کا غضب اسی وقت آیا اور اللہ کی ناراضگی کی شکلیں اسی وقت اتری جب ان کے ہاں کوئی منکرات سے روکنے والا نہ رہا اور نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے والا نہ رہا۔ اس کا تذکرہ فرمایا جب روئے زمین پر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہوتی ہے اور تقوی شعار لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کو شریر لوگوں سے اور ان کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ ایمان والو، جو بھی ایمان لے کے آیا اور اس نے چاہے وہ جو بھی ایمان والا یا یہودی یا صابی یا نصارانی جو بھی ایمان لے کے آیا اور آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اچھے عمل کیے تو اس پر کل قیامت میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن بس اوقات اختصار کے ساتھ کہتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے کے آئے، تو اللہ اور آخرت پر وہی ایمان معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ اور آخرت پر وہی ایمان معتبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کوئی شخص اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے اور محمد رسول اللہ کی نبوت پر اور آپ کو آخری نبی نہ مانے تو اللہ کے سلسلے میں اس کا ایمان معتبر نہیں، ورنہ میرا ایمان تو اللہ پر شیطان بھی لایا بیٹھا ہوتا، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ایمان معتبر نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول پر ایمان نہ ہو۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر کفار کی مذمت فرمائی اور ان کی مذمت فرمائی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اور بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا حصہ ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم۔ اور پھر آگے بتایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور اللہ کا خدا کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور اہل کتاب کو ہدایت فرمائی کہ تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، اور ان لوگوں پہ لعنت فرمائی جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور لعنت کی وجہ یہ تھی کہ وہ گناہ دیکھتے تھے لیکن گناہوں سے روکتے نہیں تھے، اللہ کی نافرمانی دیکھتے تھے لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ اور اہل ایمان کو پیغام ہے کہ اگر تم منکر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانو، اور اس انداز سے کہ تم اندر ہی اندر بے چین ہو کہ جب کس طریقے سے اس برائی کا انسداد ہو اور اس برائی کو روکا جا سکے، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت میں یہودی سب سے آگے ہیں، مشرک سب سے آگے ہیں، البتہ وہ نصرانی جو اپنے دین برحق پر ہیں اور انجیل کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر جو عیسائی موجود ہیں وہ آج اپنی صحیح تعلیمات سے محروم ہیں، اس لیے وہ بھی دشمنی کے اندر مسلمانوں کے لیے کچھ کم نہیں ہے، بلکہ آج دنیا کے اندر بہت بڑی یہودیوں کی سازش میں اگر شریک ہیں تو وہ عیسائی طبقہ بھی ساتھ شریک ہے۔ جن کے دلوں میں نرمی ہے ان عیسائیوں کے بارے میں بتایا کہ جو
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا تھے، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہے۔ البتہ یہودی اور مشرک یہ مسلمان دشمنی میں سب سے آگے، سب سے بڑے ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی شر سے ہمیشہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔